کر کے جواب دوں گا، اپنی لڑکی سے سمجھ کر کے میں جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ تشریف لائے آقا کی بارگاہ میں۔ ادھر وہ صحابی رسول اپنی لڑکی کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں لڑکی کے قریب پہنچے، کہا ابا حضور آنے والا شخص کون آیا تھا؟ تو کہا عبداللہ آئے تھے۔ وہاں کس غرض سے آئے تھے؟ تو کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ تو کہا عبداللہ اور مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت میری بچی، تو اس کا فیصلہ میں نے سوچا کہ تم سے میں پوچھوں تمہاری مرضی ہو تب تمہاری شادی ہو۔ تو فوراً اس نوجوان لڑکی کی زبانی سنے، فوراً حضرت عمر سے وہ کہتی ہیں ابا حضور بہت بڑی غلطی تم نے کر دی۔ کہا بہت بڑی غلطی تم نے کر دی، کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ دیکھا کون آیا ہے، کون پیغام لے کر کے آیا ہے، اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نے بھیجا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھیجا کس نے ہے۔ ابا حضور سب سے بڑی غلطی تم نے کر دی، میری خوشی اس نبی کے قدموں پر قربان ہے۔ اگر میرا نبی کہہ رہا ہے اگر اس نبی کو نکالا ہوگا میں اسے رشتہ قائم کر دوں گی، کوئی جواب نہیں دوں گی۔ فوراً جب اتنا کہا بیٹی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بھاگ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ ادھر حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، مسجد نبوی شریف میں گفتگو ہو رہی، اے اللہ کے رسول عمر نے مجھے واپس کر دیا، اتنا کہہ رہے تھے کہ بھاگ کر کے آئے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ میری غلطی کو معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی میں نے عبداللہ کو واپس کر دیا تھا، میری غلطی کو معاف فرما دیں۔ میں نے اپنی بچی سے جب مشورہ لیا تو اس نے کہا جو میرے نبی فرما دے اس پر میری زندگی اور خوشیاں قربان، میرے آقا جو فرما دے اس پر میری خوشی قربان ہے۔ فوراً جب اتنا کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اس بچی کا عقد مدینہ شریف کے وہ معتبر مسجد جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ کی مسجد ہے، جس میں صحابہ کی جماعت مصطفیٰ کی فرمان کو سننے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، جس منبر پر تمہارا نبی بیٹھتا تھا تو فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، جس منبر پر آقا بیٹھتے تھے، جس مسجد نبوی میں، تو اس بیٹھنے کے عالم میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نبی کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ جس مسجد نبوی شریف میں علی کا نکاح ہوا اور کئی دیگر صحابیوں کا نکاح ہوا، اس مسجد میں حضرت عبداللہ کا عقد میرے آقا نے پڑھا دیا، اس خوبصورت عورت کا عقد میرے آقا نے حضرت عبداللہ سمجھ سے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد میں انسان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے پاس چارپائی کی ضرورت ہے، بیٹھنے لیٹنے کی ضرورت ہے، بنانے کھانے کی سامان کی ضرورت ہے، یعنی گھر کی اشیاء کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے جب انسان شادی کر لیتا۔ لیکن عبداللہ کے پاس بڑی غریبی تھی، پیسے نہیں تھے، ان کے پاس پیسے موجود نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے لیے اپنے لیے پکانے کھانے کا سامان خرید لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ لو میں اپنی طرف سے کچھ رقم دیتا ہوں اور اس رقم کو لے لو، اپنے گھر کے سامان کو خرید لاؤ، کیونکہ تمہاری شادی ہو گئی، تمہاری گھر میں بیوی آ چکی ہے اور اس کی پرورش کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان کا انتظام کرنا ہے۔ میرے آقا نے کچھ پیسے دیا، مدینہ شریف کے بازار میں عبداللہ پہنچے، وہ صحابی رسول نوجوان صحابی مدینہ شریف کے بازار میں پہنچے اور اپنے گھر کی ضروریات چیزوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ خرید رہے تھے
اتنے میں اعلان مدینہ شریف پہ ہو گیا. اعلان ہوا کہ اے لوگوں، کفار مکہ مدینہ شریف پر حملہ کر رہے ہیں. کفار مکہ مدینہ پر حملہ کر چکے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. مدینہ میں جب اعلان ہوا، عبداللہ کے کانوں میں جب آواز گئی، جو سامان آپ نے خریدا تھا واپس کر دیا، گھر کے لیے جو ضروریات چیزیں تھی واپس کر دیا. کہا یہ چیز اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. کس دکان پہ پہنچے؟ سب سے پہلے گھوڑے کی دکان پہ پہنچے. کہا ایک گھوڑے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد میں تلوار کی دکان پہ پہنچے. کہا مجھے ایک تلوار کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں کہا مجھے زیرہ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں کہا مجھے ڈھال کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں کہا مجھے خنجر کی ضرورت ہے. سارے اسلحے خریدنا شروع کر دیا. جتنی رقم میرے آقا نے عبداللہ کو دیا تھا، سارے جنگ کرنے کا سامان آپ نے خرید لیا. گئے تھے گھر کے سامان خریدنے کے لیے، لیکن جیسے جنگ کی آواز آنے میں گئی، مصطفیٰ نکل چکے ہیں. مکہ والے کافر مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، مصطفیٰ نکل چکے ہیں. تو عبداللہ کو گھر کے لیے سامان خرید رہا ہے. یہ عبداللہ کو کمانا نہیں ہوا. جس طرف مصطفیٰ جائیں گے اس طرف عبداللہ کی جان قربان ہے. اب گھر کے سامان کی ضرورت نہیں، بلکہ جنگ کے سامان کی ضرورت ہے. اسبت پہنچے، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، زیرہ خریدا، خنجر خریدے، سارے اسلحے خرید لیے، جس سے انسان ایک کافر سے مقابلہ کر سکے، جنگ کر سکے. خریدنے کے بعد میں